اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بابرکت گلوبند۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوئے اور اپنے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں عرب مہاجرین میں سے ایک بوڑھا عرب پھٹا پرانا لباس پہنے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اتنا بوڑھا اور کمزور تھا کہ اپنے کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، محتاج ہوں، مجھ پر احسان کیجئے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہاری رہنمائی کر دیتا ہوں اس گھر کی طرف جس کو خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں اور جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ فاطمہ کے گھر جاؤ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر رسول خدا کے گھر سے بالکل متصل تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر اپنی ازواج کے حجرے سے الگ قرار دیا تھا۔ فرمایا، بلال جاؤ اور اسے فاطمہ کے گھر تک پہنچا دو۔ بوڑھا حضرت بلال کے ہمراہ در خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک آیا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند سلام پیش کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو، تم کون ہو؟ کہا، اے بنت رسول اللہ، میں بہت بھوکا ہوں، مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر رحمتیں نازل کرے۔ یہ وہ موقع تھا جب رسول خدا، مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیغمبر ان کی حالت سے واقف تھے۔ گوسفند کی وہ کھال جس پر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سوتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اٹھائی اور بوڑھے کو دی۔ بوڑھے نے کہا، اے بنت رسول خدا، میں نے آپ کے سامنے بھوک کی شکایت کی ہے، میں بھوک میں گوسفند کی کھال کا کیا کروں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب اس کی یہ بات سنی، اپنے اس گلوبند کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کو جناب حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ گلوبند اس بوڑھے کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اس کو فروخت کر ڈالو، امید ہے کہ خدا تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بوڑھے نے وہ گلوبند لیا اور مسجد نبوی میں آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، بی بی فاطمہ نے مجھے یہ گلوبند عطا کیا ہے اور فرمایا ہے اس کو فروخت کر دو، امید ہے کہ خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا نہ کرے جبکہ تم کو یہ اس نے عطا کیا ہے جو آدم کی تمام بیٹیوں کی سردار ہے۔ جناب عمار یاسر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے رسول خدا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ گلوبند خرید لوں؟ فرمایا، عمار، اس کو خرید لو، اگر اس کی خریداری میں تمام جن و انس شریک ہوں، خدا ان سب کو آتش سے آزاد کر دے گا۔ حضرت عمار نے اس بوڑھے سے کہا، تم یہ گلوبند کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، اتنا گوشت اور روٹی جس سے سیر ہو جاؤں، ایک یمنی چادر جس سے اپنے کو چھپا سکوں، اور 1 دینار جس سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حضرت عمار کہنے لگے، اس گلوبند کے بدلے میں تمہیں 20 دینار، 200 درہم اور 1 یمنی چادر، 1 اونٹ دوں گا جو تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دے، اور گوشت اور روٹی سے بھی سیراب کر دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، اے شخص، تم بہت زیادہ سخی ہو۔ وہ حضرت عمار کے ہمراہ گیا اور حضرت عمار نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو دے دیا۔ وہ بوڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، سیر ہو گئے؟ لباس ملا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بے نیاز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کے حق میں دعا کرو۔ بوڑھے نے کہا، خدایا، فاطمہ کو وہ چیزیں عطا کر جس کو نہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کان نے سنا ہو۔
پیغمبر اسلام نے اس کی دعا پر آمین کہا اور اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، خداوند عالم نے فاطمہ کو اسی دنیا میں ہی اس دعا کا مفہوم عطا فرمایا ہے، کیونکہ میں اس کا پدر ہوں، دنیا میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ علی اس کے شوہر ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ خدا نے فاطمہ کو حسن اور حسین جیسے بچے عطا کیے ہیں، دنیا میں کوئی بھی ان دونوں جیسا نہیں ہے، اور یہ دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ پیغمبر اکرم کے سامنے مقداد، عمار اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے فرمایا، کیا تم لوگوں کے لیے فاطمہ کے اور فضائل بیان کروں؟ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت عمار نے گلو بند لیا، مشک میں بسایا، ایک یمنی کپڑے میں لپیٹا۔ حضرت عمار کے پاس ایک سہم نامی غلام تھا جس کو انہوں نے خیبر کے مال غنیمت سے خریدا تھا۔ گلو بند غلام کو دیا اور کہا، اس کو رسول خدا کی خدمت میں لے جاؤ، تم بھی آج سے رسول خدا سے متعلق ہو۔ غلام گلو بند لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمار کا پیغام پہنچایا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، گلو بند لے کر فاطمہ کے پاس جاؤ اور تم بھی فاطمہ سے متعلق ہو۔ غلام گلو بند لے کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا اور پیغمبر اسلام کی بات دہرائی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گلو بند لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، اے غلام کیوں ہنس رہے ہو؟ عرض کیا، اس گلو بند کی بے پناہ برکت دیکھ کر ہنس رہا ہوں۔ اس نے ایک بھکاری کو سیر کیا، لباس پہنایا اور بے نیاز کیا، اور ایک غلام کو آزاد کیا اور خود اپنے مالک کو واپس مل گیا۔